عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وأشرف المرسلين وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. محترم سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن شریف کی ایک آیت پڑھی ہے. اللہ رب العالمین کا حکم اس کے اندر آپ کو میں نے پڑھ کے سنایا ہے. اس کا ترجمہ ایسا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین، کہ نمازوں کی حفاظت کریں. خاص طور پر صلاۃ الوسطی کی بات ہوئی ہے، اور صلاۃ الوسطی عصر کی نماز کو کہتے ہیں. وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے سامنے فرما برداروں کی طرح کھڑے رہو. یعنی آپ کی ساری زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے فرما برداری کی زندگی ہونی چاہیے. ساری نمازوں کی بات ہو رہی ہے، لیکن خاص طور پر دو نمازوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر جو حدیث وارد ہوئی ہیں، آپ نے فرمایا کہ دو نمازیں ایسی ہیں جس کو بردین کہا گیا، ایک فجر کی اور ایک عشاء کی نماز. یہ دو نمازیں ٹھنڈی نمازیں ہوتی ہیں، یعنی اس وقت حتیٰ کہ گرمیوں کے دن بھی ہوں تو اس کو بردین کہا گیا، صلاۃ البردین. یعنی یہ ٹھنڈی نمازیں ہیں. فجر کے وقت بھی ٹھنڈ ہوتی ہے اور عشاء کے وقت بھی ٹھنڈی وقت میں ہوتی ہے. تو ان کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ بہت زیادہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے بارے میں فرمایا کہ سنتوں کے بارے میں سنیے، کیا فرضوں کے بارے میں بعد میں بات کریں گے ہم. سنتوں کے بارے میں فرمایا جو سنتیں پہلے پڑھی جاتی ہیں. فرمایا کہ رکعتانی قبل الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. یعنی سبحان اللہ، یہ نہیں کہا کہ دنیا سے بہتر ہے، کہ وہ دنیا سے اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے ان سب سے بہتر ہے یہ دو رکھتے ہیں. اگر کسی کو نصیب ہو جائیں صبح کو، اگر کوئی بات کسی کی سمجھ میں آ جائے تو فجر کی دو سنتوں کی اہمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ رکعتان قبل الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. یعنی جو کچھ بھی اس کی دنیا کے اندر ہے اس سے بھی بہتر ہے پوری دنیا. یعنی ہم اگر فرض کریں ایک ملک کی بات کریں کہ ایک ملک کے اندر کیا کچھ ہے، اور پھر اس کے بعد پورے بر اعظم میں کیا ہے، اور پوری دنیا کے اندر کیا ہے. یعنی کتنے خزانے ہیں، کہیں پر سونا نکل رہا ہے، کہیں پر تیل نکل رہا ہے، کہیں سے کچھ نکل رہا ہے، کہیں پر ریکوڈک ہے وغیرہ وغیرہ. زمین اگل رہی ہے اپنے خزانے، سمجھو کہ نہیں. اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں جو آپ گن بھی نہیں سکتے، بے شمار ہیں، اتنا کہ اس کا شمار نہیں کیا جا سکتا. تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو دو رکعت ہیں یہ والی اتنی قیمتی ہیں کہ خیر من الدنیا، اس دنیا سے بھی بہتر ہے، وما فیہا، اور جو کچھ اس کے اندر ہے. اس کے اندر آپ سب سمجھتے ہیں، بات میں نے آپ کے سامنے کھول کے رکھ دی ہے کہ یہ سب دو رکھتے ہیں اس سے بہتر ہیں. سنتوں کی بات ہو رہی، سنت جو فجر سے پہلے دو سنتیں پڑھ لیتی ہیں. اور پھر فجر کی جماعت کے بارے میں کیا ہے، نماز جو ہے فرض، اس کے فرائض کے بارے میں کیا ہے، فرض کی کیا اہمیت ہوگی. سنتوں کی اگر یہ اہمیت ہے تو پھر فرض کی اہمیت کیا ہوگی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شفیق، بڑے رحیم ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ حتیٰ کہ کافروں پر بھی رحم کرتے ہیں، جانوروں پر بھی رحم کرتے ہیں. کسی کے ساتھ آپ نے کبھی بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جس بھی میں روایت کرتی ہیں کہ ما انتقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسہ قط الا ما تنتہک حدود اللہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، کبھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا، کبھی کسی کا زیادتی نہیں کی، سوائے اس کے کہ کسی نے اللہ کی حدود کو پامال کیا. تو یہاں فجر کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لہجہ دیکھیے ذرا، سنیے. اتنے شفیق، اتنے مہربان، جو کہ کافر بھی آپ کی نرم دلی کی مثال دیتے ہیں، وہ بھی آپ کو جانتے ہیں اچھی طرح سے، مسلمانوں پر تو رحیم ہے، رؤوف الرحیم ہے. لیکن فجر کے بارے میں ان کے الفاظ کتنے سخت ہیں، آپ ذرا سنیے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں سن کے. اتنی رحیم شخصیت، اتنی کریم شخصیت، لیکن فجر کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے، میرا دل چاہتا ہے کہ جو آدمی فجر کی نماز میں نہیں آتا، میں اپنی جگہ پر، اپنے مصلے پر کسی اور کو کھڑا کروں امامت کے لیے، اور میں جاؤں ان گھروں کو آگ لگا دوں جن میں سے لوگ جو ہیں وہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے. بس مجھے ڈر یہ ہے کہ وہاں پر خواتین اور بچے جو ہیں وہ متاثر ہوں گے. یعنی دیکھیے کتنی شفیق ہستی، اور الفاظ اب دیکھیے کہ ان میں سختی کتنی ہے، ان میں کتنی شدت ہے ان الفاظ کے اندر. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے بارے میں کیا فرمایا
کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی جگہ پر مصلی پر کسی اور کو کھڑا کروں امامت کے لیے، اور میں خود جاؤں ان گھروں میں جن میں سے لوگ مرد جو ہیں وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد نہیں آئے، میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، لیکن صرف ڈر مجھے یہ ہے کہ وہاں پر عورتیں اور بچے ہوں گے، وہ متاثر ہوں گے، اس لیے میں یہ کام نہیں کرتا۔ نبی علیہ وسلم کے ذرا الفاظ پر غور کیجیے، فجر کی کیا اہمیت ہے، اور اگر سنتوں کی اہمیت ہے اور پھر فرضوں کی کیا اہمیت ہوگی، اور اس کے اندر بشارتیں اتنی ہیں فجر کی کہ آپ کو گنواتے جائیں۔ ثمرات الصلاۃ کے بارے میں ویسے تمام نمازوں کے بڑے ثمرات ہیں، لیکن فجر کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فجر کی نماز باجماعت پڑھی وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ لگ گیا۔ من صلی صلاۃ الفجر فی الجماعۃ فہو فی ذمۃ اللہ۔ سبحان اللہ، کیا الفاظ ہیں، کیا سنہرے الفاظ ہیں۔ من صلی صلاۃ الفجر فی الجماعۃ، ایسا نہیں گھر پہ نہیں، نماز کے بعد نہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی، بات ہو رہی من صلی صلاۃ الفجر فی الجماعۃ، جماعت کے ساتھ اس نے فجر کی نماز پڑھی، مسجد کے اندر نماز پڑھی، تو فہو فی ذمۃ اللہ، کہ وہ اللہ کے ذمہ لگ گیا۔ سبحان اللہ، کتنی صبح ہی صبح بندے کو اگر اتنی بڑی ضمانت مل جائے۔ اگر ہمیں کوئی خدا نہ خواستہ جو دنیا دار لوگ ہیں ان کی مثال دیتا ہوں میں، کہ اگر کسی بندے کو یہ کہہ دیا جائے کہ بھائی آج جو ہے فلاں صاحب، فلاں بڑی شخصیت، فلاں وزیر، فلاں کبیر، فلاں ایم این اے، ایم پی اے وغیرہ وغیرہ جو بھی آپ کہہ لیں، جو عہدے رکھتے ہیں دنیا کے، وہ اگر آپ کی گارنٹی دے دے آج، تو کتنی خوشی ہوتی ہے، بندہ کہتا ہے واہ واہ وہ میرا ذمہ دار ہے جی، آج اس دن وہ پھولا نہیں سمارا کہ فلاں نے میری گارنٹی دے دی ہے، فلاں کی ضمانت میں ہوں آج میں، فلاں کی تحویل میں وغیرہ وغیرہ، فلاں کی کسٹڈی میں ہوں آج میں۔ لیکن رب العالمین کا جو فرمان عالی شان ہے کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، اور خاص طور پر درمیان والی نماز کی، صلاۃ الوسطی، عصر سے ان کا مراد ہے اس سے۔ تو عصر میں آپ کو پتہ ہے کہ کیلولا جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیلولا کیا کرتے تھے۔ ابھی بھی کوئی 10 سال پہلے جب ہم لوگ سعودی عرب میں نئے نئے آئے ہیں تو یہاں پر لوگ کیلولا کیا کرتے تھے، ظہر اور عصر کے درمیان دکانیں بند ہو جاتی تھیں، مارکیٹیں بند ہو جایا کرتی تھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ فرماتے تھے یقیلوا والشیطان لا یقیل، کہ آپ کیلولا کیا کریں، شیطان کیلولا نہیں کرتا۔ تو اس میں ترغیب تھی کہ دوپہر میں کیلولا کرتے ہیں۔ جب بندہ کیلولا کرتا ہے تو اس وقت بندے کو قنوت کی طاری ہوتی ہے، سو جاتا ہے انسان، تو پھر عصر کے لیے اٹھنا اسی طرح ہے جیسے فجر کے لیے اٹھنا ہوتا ہے۔ جیسے فجر کے لیے نیند توڑ کے بندہ اٹھتا ہے، اسی طرح قیلولہ کرنے کے بعد جب عصر کی نماز ہوتی ہے، تو اس لیے ان دونوں نمازوں کی فضیلت جو بتائی گئی کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اور درمیان والی نماز کی۔ ویسے اجتماعی طور پر جتنی پانچوں نمازوں کی بات جو ہے نا، اس کے بارے میں ایک اور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اول ما يحاسب به العبد يوم القیامت الصلاۃ، یعنی یہ سب پانچوں نمازوں کی بات ہو رہی ہے۔ اذا صلحت صلحت سائر عمله واذا فسدت فسدت سائر عمله، کہ یہ پانچوں نمازوں کی بات ہو رہی ہے، ان کے بارے میں یہ حدیث ہے، ایک جامع حدیث ہے، کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت والے دن جب حساب کتاب شروع ہوگا تو سب سے پہلا سوال جو کیا جائے گا وہ ہوگا نماز کا۔ اول ما يحاسب به العبد يوم القیامت الصلاۃ اذا صلحت، اگر یہ ٹھیک نکلی، اگر یہ صالح نکلی، اگر یہ اس میں کوئی فساد نہ نکلا، تو صلحت سائر عملی، تو انشاءاللہ باقی معاملات جو ہیں وہ بھی ٹھیک نکلیں گے۔ اس سے مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے باقی معاملات میں نرمی فرمائیں گے، اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ آپ بس اس کی نماز، اصل چیز نماز ہے۔ اور فرمایا کہ وَإِذَا فَسَدَتْ، اگر یہ اس میں فساد نکلا، نماز ہی میں فساد نکلا، فَسَدَتْ سَائِرُ عَمَلِ، اور ہو سکتا ہے کہ باقی معاملات کی طرف دیکھا ہی نہ جائے، اس کی نماز ہی ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے نماز بنیادی چیز ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو ان آیات کی روشنی میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنی ہے، خاص طور پر فجر اور عصر اور عشاء، اور مجموعی طور پر پانچوں نمازوں کی۔ جو بندہ پانچوں نمازیں پڑھتا ہے، بالکل ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مثال دی انہوں نے اپنے صحابہ کو، بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا کہ آپ بتاؤ کہ اگر کسی گھر کے سامنے ایک نہر چل رہی ہو اور وہ اس میں 5 ٹائم غسل کرے، تو کیا اس کے جسم پہ میل کچیل کوئی بچے گی باقی؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، جو 5 وقت غسل کرے گا، 5 وقت نہائے گا، اس کے جسم پر میل کچیل کیسے ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا کہ پانچوں نمازوں کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ جو بندہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے اس کے اوپر کوئی گناہ باقی نہیں بچتا، سوائے کبائر، یہ جو حقوق العباد ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر، جو صغیرہ گناہ ہیں، جو چھوٹے موٹے لغزشیں ہو جاتی ہیں انسان سے، وہ ان 5 نمازوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ 5 نمازوں کی حفاظت کرنا ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ نے پورے دین کی حفاظت کی، ٹھیک ہے؟ تو یہ باتیں جو تھیں چند میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کی ہیں، ان پر عمل کیجئے اور اس کو اپنے ذہن نشین کر لیجئے، اور اپنے دوستوں کو، دوست احباب کو بتائیے، اور اس پر خود بھی عمل کیجئے، دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیجئے۔
تو یہ چند باتیں تھیں، اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔